میں نے بھی ایک گورنمنٹ اسکول میں پڑھا ہے, گورنمنٹ ہائی اسکول ناجن میں. وہاں پہ جو ٹیچرس تھے بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ تھے, بہت لگن سے ہمیں پڑھاتے تھے. اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ دیکھ رہے ہیں پی آر نیوز انڈیا کا پلیٹ فارم سمیر العظم کے ساتھ. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے. ناظرین محترم, ہم اس وقت ضلع بڑگام کے ایک مشہور گاؤں خاطرانہ بیرواں میں موجود ہیں. مسلسل آپ جانتے ہیں کہ جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی جانب سے حال ہی میں 10th کلاس کا رزلٹ جو ہے ڈکلیئر ہوا. جو ہی ڈکلیئر ہوا تو مختلف گھرانوں میں خوشی کی لہر دوڑی. اسی خوشی کا حصہ جو ہمارے ساتھ اس وقت ایک سٹوڈنٹ موجود ہے, جس سٹوڈنٹ کا نام طیبہ لطیف ہے. ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. اس بچی نے ایک اچھا خاصا مارجن اپنے نام کیا اور اس علاقے کا نام روشن کیا. جو ہی جموں کشمیر بورڈ آف اسکول ایجوکیشن کی جانب سے رزلٹ منظر عام پہ آیا تو بہت سارے اسٹوڈنٹس جنہوں نے ایک اچھا خاصا مارکس میں سکور کیا, تو اسی سکور کا ایک حصہ ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے, ایک سے بڑھ کر ایک ستارہ ضلع بڑگام میں نظر آ رہا ہے. ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے. علم کی بدولت انسان نے آسمان کی منزلیں جو ہے وہ طے کی ہے. اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو مختلف چیزوں سے نوازا, لیکن ایک خاص صفت سے انسان کو نوازا گیا جسے ہم اشرف المخلوقات کہتے ہیں. لیکن علم کی بدولت انسان نے اشرف المخلوقات جیسے عظیم لقب کو سچ ثابت کر دیا. یعنی علم کی میدان میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. اسی زمن میں ہمارے بیچ ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو لاکھوں اسٹوڈنٹوں کے لیے ایک مثال ہے, طیبہ لطیف, جو خاطرانہ بیرواں بڑگام سے تعلق رکھنے والی ایک ایسی انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹ ہے جس نے 495 مارکس حاصل کر کے اپنا نام, اپنے خاندان کا نام اور اس علاقے کا نام روشن کیا ہے. مزید ہم کچھ گفتگو کریں گے طیبہ لطیف سے. اس کی کیا کچھ میسج رہے گی رزلٹ کے حوالے سے, آئیے ان سے بات کرتے ہیں. طیبہ, ہم آپ کا ویلکم کرتے ہیں اور اپنی طرف سے دل کی امید گہرائیوں سے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے اس کامیابی سے نوازا, اور اس کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں تاکہ آپ یہاں آئے. اگر آپ کو آنے میں کوئی تکلیف ہوئے تو ہم اس کے لیے معذرت خواہ ہے. طیبہ, ہم آپ کو کچھ سوالات کریں گے کیونکہ آپ نے ایک عظیم کامیابی اپنے نام کی. جس طرح سے آپ نے 495 مارکس حاصل کر کے اس علاقے کا نام روشن کیا تو بڑی اچھی بات ہے, فخر کی بات ہے. ہم بھی اسی شوق سے آپ کے یہاں آئے. جب ہم نے بھی سنا کہ 495 مارکس ہماری ایک بہن نے حاصل کیے تو یہ ہمارے لیے سعادت ہے, خوشی ہے. آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ جو ہی رزلٹ نکلا تو انسان کے اندر اس وقت ایک عجیب غریب سی فیلنگز ہوتی ہے, محسوس ہوتا ہے. اس وقت جب آپ نے رزلٹ دیکھا کس طرح کی فیلنگز آپ کو ہوئی؟ ہمارے ناظرین آپ کا انتظار کر رہے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ میری طرح ایک قدم آؤ, میں آپ کی طرح 100 قدم آؤں گا. اس لیے جو بھی بچہ محنت کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرا رزلٹ کیسا ہوگا. جب ہمارا رزلٹ تھا 14 جنوری کو ہمارا رزلٹ نکلنے والا تھا, تو سب کو پتہ تھا 10 اور 11 کے بیچ ہمارا رزلٹ نکلے گا. تو ہم سب انتظار کر رہے تھے. گھر میں ہماری کزنز بھی وہاں پہ تھے, سب رشتہ دار تھے, اور ہم سب رزلٹ کا انتظار کر رہے تھے. اور جب میں نے سنا کہ لنک آئی تو میں گھبرا گئی. یہ سب کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کیا پیپرز میں, لیکن پھر بھی بچہ گھبراتا ہے کہ کیا کیا ہوگا میں نے, مارکس کیسے آئے ہوگے, بورڈ والوں نے کیسی مارکنگ کی. لیکن جب رزلٹ نکلا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میں نے 495 اچیو کیا تھا. لیکن مجھ سے بھی زیادہ میرے پیرنٹس اور میری کزنس تھے, میرے ریلیٹیوز تھے, اور میری ٹیچرز جو ہے وہ مجھ سے بھی زیادہ بہت خوش ہوئے. طیبہ, آپ نے خود بھی بتایا کہ میں نے 495 مارکس حاصل کیے. آخر 500 اور 495 میں 5 مارکس کی گیپ ہے. آپ بتا سکتی ہو کہ 5 مارکس کی جو ایک گیپ ہے, آپ کو یہ 5 مارکس کہاں پہ چھوڑ گئے؟ جیسے کہ میں نے فل پیپرز کیے تھے, میں نے 500, مجھے امید تھی کہ مجھے برابر 500 ملے گی. لیکن جب بھی میرا ایگزام چل رہا تھا ان کے درمیان کوئی پرابلمز کا ایشو ہوتا تھا, الیکٹریسٹی نہیں ہوتی تھی کبھی کبھار. میں پھر فون کے جو لائٹ تھی اس کے
اس کے نیچے میں پڑھتی تھی, فون کے نیچے, اور پھر کہیں ایشو بھی ہوتا تھا, لیکن میں نے برابر, مجھے امید تھی کہ مجھے 500 برابر ہوں گے, لیکن اب پتہ نہیں ہے کس کی وجہ سے کٹ گئے ہو گے. آپ بتا سکتی ہو کہ آپ کہاں پڑھتی تھی؟ جس طرح سے بہت سارے ادارے ضلع بڑگام کے بیروا کی اگر اسپیشلی ہم بات کریں, یہاں بہت سارے اسکول سے بہت سارے ادارے ہیں, آپ کس اسکول میں پڑھتی تھی؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ طیبہ لطیف نے 495 مارک سے بڑا سکور اپنے نام کیا, تو آپ بتا سکتے ہو اس انسٹیٹیوٹ کا نام جہاں آپ زیر تعلیم تھی, جہاں آپ نے پڑھائی حاصل کی؟ دیکھیے, پہلے جب میں نرسری میں میرا ایڈمیشن ہوا تو وہ اسلامک ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ناجن بیروا میں ہوا تھا, جہاں سے میں نے 8th تک کی پڑھائی حاصل کی. اس کے بعد میں نے 9th 10th جو ہے گورنمنٹ ہائی اسکول ناجن بیروا سے حاصل کی ہے. اور جو بھی وہاں کے ٹیچرس تھے گورنمنٹ ہائی اسکول ناجن کے, وہ بہت ڈیڈیکیٹڈ ہے, ہائیلی کوالیفائڈ ہے. انہوں نے میرا بہت سپورٹ کیا. اگر مجھے کوئی ڈاؤٹ ہوتا تھا وہ مجھے 10 بار بھی کلیئر کرتے تھے, اور مجھے ہر بار سپورٹ کیا. کہیں یہ نہیں بولا کہ 100 بار نہیں پہنچتے ہیں. انہوں نے مجھے ہر حال میں سپورٹ کیا, اور وہ میرے لیے ایک رول ماڈل بھی رہے ہیں. انہوں نے مجھے ڈیڈیکیٹ کیا کہ آپ کو یہ کرنا ہے, آپ کر سکتے ہو, آپ میں پوٹینشیل ہے کہ آپ گین کر سکتے ہو. 500 مجھے بھی خود بھی امید تھی, میرے ٹیچرس کو بھی. انہوں نے مجھ پہ بہت لگن لگائی, وہ میرے رہے ایک ایسٹ رہے, اثاثہ رہے ہیں. انہوں نے مجھے بہت اچھے سے پڑھایا. میرے لیے مطلب کہ میں کہہ ہی نہیں سکتی ہوں کہ میرے اندر ورڈس نہیں ہے, میں ایکسپریس ہی نہیں کر سکتی ہوں کہ میرے ٹیچرس نے مجھے کس قدر پڑھایا ہے. ہر کسی انسان کے اندر الگ الگ آئیڈیالوجی ہوتی ہے. جس طرح سے بہت سارے اسٹوڈنٹ, ہم جاننا چاہیں گے آپ کی آئیڈیالوجی, کہ بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو آپ کے ساتھ پڑھتے تھے لیکن وہ فیل ہوئے, اس کے بعد انہوں نے خودکشی کا راستہ لیا ہے. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ بھی سننے کو بھی ملے, دیکھنے کو بھی ملے, جو فیل ہوئے لیکن اس کے بعد انہوں نے سوسائڈ کیا, انہوں نے خودکشی کی. ان کے نام کیا میسج ہے تاکہ یہ سماج جو ہے وہ مطلب اچھے راستے پہ آئے؟ میری یہی میسج رہے گی, جو بچے فیل ہوئے ہیں, وہ آج کل جب بھی بچہ فیل ہوتا ہے وہ سوسائڈ کرتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر ہم زندگی میں کبھی فیلئر بھی آتا ہے, فیلئر از نیسسری, اس سے بچہ سیکھ جاتا ہے کہ مجھے کہاں پہ کمزوری ہے. اور جب بچے میں فیلئر آتا ہے تو اس پہ سٹریس پڑتا ہے, وہ پھر سوسائڈ کرتا ہے. لیکن میری یہی میسج رہے گی, اگر وہ سوسائڈ کرتے ہیں, اس کے برعکس وہ یہ بھی کر سکتے ہیں, وہ محنت کر سکتے ہیں, اور لوگوں کو کہے کہ ہم بھی کسی سے کم نہیں ہیں, ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں. کبھی کبھار ایسی کمزوریاں رہتی ہے بچے میں کہ وہ فیل ہو جاتا ہے اور پھر سوسائڈ کرتا ہے. میری یہ میسج رہے گی کہ سوسائڈ نہ کرے, بلکہ جب وہ نیکسٹ چانس دے گے تو وہ لوگوں کو یہ دکھائے کہ فیلیئرز بھی کسی سے کم نہیں ہوتے ہیں. طیبہ, ہم آپ سے ایک سوال پوچھیں گے کہ جس طرح سے میٹرک کے بعد بہت سارے فیلڈز ہوتے ہیں, آرٹس, کامرس, میڈیکل, نان میڈیکل اور باقی سارے جو فیلڈز ہیں, آپ کس فیلڈ میں اب آگے بڑھنا چاہو گے؟ دیکھیے, جو بھی سٹریم ہے وہ ہر ایک سٹریم اچھی ہوتی ہے, کوئی سٹریم کم نہیں ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں آرٹس میں کوئی سکوپ نہیں ہوتا ہے, لیکن آرٹس بھی بہت ہی اچھی سٹریم ہے. لیکن میں نے میڈیکل ہی چوز کیا ہے. میری ایم ڈاکٹر ہے, لیکن اگر میں نیٹ کوالیفائی کروں گی اس کے بعد مجھے UPSC بھی کلیئر کرنا ہے. بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جن کا یہی خواب ہے, جن کا یہی ایم ہے. ایم کسی کی بھی کوئی بھی ہو سکتی ہے, ہم کسی کو روک نہیں سکتے ہیں. وداؤٹ ایم مین از نتھنگ. بٹ ہر کوئی بولتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں. آخر بہت سارے دنیا میں پوسٹس ہیں, بہت سارے جابس ہیں, آخر ڈاکٹر ہی کیوں؟ دیکھیے, اگر میں اپنی بات کہوں گی کہ میں کیوں ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں, میں یہ اس لیے ڈاکٹر بننا چاہتی ہوں کیونکہ جب میں ڈاکٹر بنوں گی میں بہت سے غریب لوگوں کی مدد کروں گی, یعنی کہ علاج کروں گی مفت میں. میری یہی بچپن سے ایم رہی ہے. اور اگر ہم اپنے خاندان میں کہیں گے, ہمارے خاندان میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے ابھی نکلا, اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے خاندان میں پہلے ڈاکٹر نکلوں گی. اچھی بات ہے کہ جو انسان چاہے اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے. آخر پر یہ بتائے کہ جو ہمارا سماج ہے اس وقت, اگر ہم بات کریں اپنے سماج کی, دن بدن ہمارا سماج جو ہے خراب ہوتا جا رہا ہے. یہاں بہت سارے ڈرگس ہیں. ہمارے نوجوان اسپیشلی اگر ہم دوز پیپل ہو بلانگس فرام یوتھ کیٹیگری, وہ زیادہ سے زیادہ انوالو ہوتے جا رہے ہیں آج کل ڈرگس میں. ان کے نام کیا میسج ہے؟ اگر ہم لڑکوں کی بات ہی نہیں, لیکن اس میں آج فیمیل بھی نظر آتی ہے. ڈرگس منشیات کا ایک بہت بڑا سیلاب جو ہے اس وقت ہمارے سوسائٹی میں, ہمارے سماج میں نظر آتا ہے. ان کے نام کیا میسج ہے تاکہ وہ راہی راستے پہ آ جائے؟ میری یہی میسج رہے گی, جو بھی ڈرگس کرتے ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتی. ایک تو ایک اپنا ہیلتھ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے, اور جو وہ پیرنٹس ان کے ہوتے ہیں, یعنی کہ جو ڈرگس کرتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں, ان کے پیرنٹس جو ہوتے ہیں ان کی عزت نہیں رہتی ہے سماج میں, اور وہ بچے بھی ان کی بھی عزت نہیں رہتی ہے سماج میں, اور ان کی ہیلتھ بھی خراب ہوتی ہے. میری میسج ان سے یہی رہے گی کہ آپ پڑھو, کچھ حاصل کرو, اور اپنے پیرنٹس کا نام بھی روشن کرو, تاکہ جب کل بچے بڑے ہو جائیں گے اپنے پیرنٹس کو اس قدر بناؤ کہ ان کو تعریف سننے پڑے, نہ کہ تانے.
बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी जो है जो आपके जूनियर्स है, दोज पीपल, दोज स्टूडेंट्स हु आर गोइंग टू प्रिपेयर नाउ फॉर 10th क्लास, जो अब 10th में जा रहे हैं, जो अब 10th में एंटर हुए, उनके नाम क्या मैसेज है? क्योंकि यू आर नाउ द सीनियर फॉर दोज पीपल, दोज स्टूडेंट्स हु आर जूनियर्स नाउ, आप उनके लिए अब सीनियर है, उनके लिए आपकी तरफ से क्या मैसेज है? क्योंकि आपने एक अच्छा टारगेट हासिल किया, 495 मार्क्स, एक अच्छा मतलब प्राउड की बात है कि 495 यानी ये 500 के बराबर है, हम मानते हैं इसको कि ये 500 इज इक्वल टू 500। अब जो आपके जूनियर्स है, उनके नाम कोई सजेशन, उनके नाम कोई नसीहत जो हम नसीहत के तौर पे उन तक पहुंचाएंगे? मेरी नसीहत यही रहेगी, जो भी जूनियर्स है अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखे। ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अगर गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता हो तो वो कोई अच्छा स्कोर अचीव नहीं कर सकता है। अगर हम अपनी पढ़ाई में कंसिस्टेंसी रखेंगे तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और ये ज़रूरी नहीं कि हम ट्यूशन जाए, अगर हम टीचर्स पे भी फोकस करेंगे, वो बहुत पढ़ाते हैं और इसमें फिर कंसिस्टेंसी रखेंगे तो बहुत है। और आजकल अक्सर हमें ये दिमाग में होता है कि हमारे पेरेंट्स को होता है कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में ना डालो ताकि वहाँ पे टीचर्स अच्छे से नहीं पढ़ाते। मैंने भी एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा है, गवर्नमेंट हाई स्कूल नाजन में। वहाँ पे जो टीचर्स थे बहुत ही डेडिकेटेड थे, बहुत लगन से हमें पढ़ाते थे। इसलिए मेरी ये मैसेज भी रहेगी, जिन पेरेंट्स का कंसेप्ट ये होता है कि अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल्स में ना डाले, ये दिमाग से निकालो। जो कि गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स होते हैं वो वेल क्वालिफाइड होते हैं और वो बहुत लगन से अपने बच्चों पर मेहनत करते हैं। आपके परिवार के हिसाब से जब हमने आपकी फैमिली से बात की तो उन्होंने कहा कि हम इस दूर दराज इलाके में रहते हैं, हमें यहाँ बिजली का कोई इंतजाम नहीं था, ज़्यादातर यहाँ बिजली की जो है कटौती रहती है, यहाँ बिजली ज़्यादा नहीं रहती है। उसी की वजह से यहाँ पे जो हमारे बच्चे हैं इस इलाके के, या स्पेशली खातिरन बीरवा की अगर हम बात करें, यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट भी जो जहनी तौर काबिल स्टूडेंट है, इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट है, लेकिन आपके परिवार ने कहा कि हमारी बच्ची है इसके 5 मार्क्स नहीं छूटते अगर बिजली कंटिन्यूस होती। आपका इस हवाले से क्या मानना है? जी ये सच है कि मेरे 5 नंबर नहीं कट सकते थे अगर मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी लगातार रहती। हमारे इलेक्ट्रिसिटी कट होती थी, जो कि जब मेरा एग्ज़ाम था उन दिनों कंटिन्यूसली इलेक्ट्रिसिटी कट होती थी। क्योंकि आजकल हम देखते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं होती, स्पेशली विंटर में बहुत प्रॉब्लम्स हमें फेस करनी पड़ती थी। अगर समर की बात करें उस वक्त तो हीट भी होती थी, लेकिन विंटर में यही प्रॉब्लम होती कि इलेक्ट्रिसिटी कट जाती थी। इसलिए मेरी 5 मार्क्स कट गए। और अब मैं AEE से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू रखें ताकि हम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। तैयबा, हर कोई टीचर जो है होता है वो एडमिरेबल होता है, काबिल तारीफ होता है, हर कोई टीचर जो है वो बिलाउड ही होता है, लेकिन आप बता सकते हो कि बिलाउड टीचर कौन रहा आपका आज तक, जिसने आपकी कामयाबी के पीछे जिसका एक अच्छा खासा रोल है? देखिए मेरे सब टीचर्स ने मुझे मतलब कि बहुत ही डेडिकेट बनाया है। मैं कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती हूँ। मसला उमर सर है, रिफत मैम, हलीमा मैम है, अशरफ सर है, मुश्ताक सर है, मारूफ सर है, कैसर सर है, पंडित सर है, सब ने मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाया। इसलिए मैं किसी के मतलब कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकती। मेरे सब टीचर्स ने मुझे फुली डेडिकेट किया है। जिस तरह एक टीचर ने किया उसी तरह दूसरे टीचर ने भी मुझे डेडिकेट किया है। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आपने सुना, ये थी हमारे साथ एक स्टूडेंट जो खतरना बीरवा बडगाम से ताल्लुक रखने वाली एक इंटेलेक्चुअल स्टूडेंट है, जिस स्टूडेंट का नाम तैयबा लतीफ, जिसने 495 मार्क्स हासिल करके इस इलाके का नाम रोशन किया है। ये ऐसी स्टूडेंट है जो गवर्नमेंट हाई स्कूल नाजन में जेरी तालीम थी। आपको हम बताने की कोशिश करेंगे, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया समंदर तलाश कर, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर, सजदों से तेरे क्या हुआ सदियां गुजर गई, दुनिया तेरी बदल दे वो सजदा तलाश कर। ये एक ऐसी स्टूडेंट है जो इल्म की दुनिया में इस वक्त आगे बढ़ रही है। हमारी यही दुआ है कि जिन बच्चों का ये ख्वाब है कि हम इस समाज को खिदमत करें मैदानी तालीम में, उनका ये ख्वाब जो है ये पूरा हो जाए। मैंने पहले कहा कि इंसान को हमें चाहे कि अपने स्टूडेंटों को, अपने बच्चों को मैदानी तालीम में ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाए, क्योंकि अगर कोई भी समाज, कोई भी सोसाइटी तरक्की चाहती है, इनकलाब बर्पा करना चाहती है, लेकिन वो इल्म से दूर है, वो कभी तरक्की नहीं कर सकती है। अगर आप भी अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में तरक्की याफ्ता सोसाइटी बनाना चाहते हो, अगर आप भी अपने समाज में इनकलाब बर्पा करना चाहते हो, तो आपकी दोस्ती इल्म से होनी चाहिए। इल्म से जब आप दूर रहोगे तो किसी इनकलाब की कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसी तरह से मैंने पहले बताया कि अल्लाह ताला ने इंसान को मुख्तलिफ चीज़ों से नवाजा है और बनी नवा इंसान को अशरफुल मखलूकात से भी नवाजा है, लेकिन इल्म की बदौलत इंसान ने आसमान की मंजिलें तय की है, इतनी सारी तरक्कियां की है
اور علم کی بدولت انسان نے اشرف المخلوقات جیسے عظیم لقب کو سچ ثابت کر دیا. اسی سلسلے میں آج ضلع بڑگام زیادہ سے زیادہ یہاں مقابلہ ہے تعلیم کے دنیا میں. تعلیم کی ایجوکیشن کی جو لائن ہے یہاں سٹرانگ ہوتی جا رہی ہے. خاطرہ بیروا بڑگام کا ایک مشہور گاؤں جہاں علم و حکمت کے لوگ ہیں. اس گاؤں نے آج تک اچھے انٹلیکچوئل پیدا کیے ہیں. اسی بیچ آج ایک ایسی اسٹوڈنٹ جس نے اپنے گاؤں کے میراث کو زندہ رکھا. آج اس چھوٹی بچی نے طیبہ لطیف نے 495 مارکس حاصل کر کے اس علاقے کا نام روشن کیا, اپنے پریوار کا نام روشن کیا. امید ہے اس طرح کے اسٹوڈنٹ کو ہمیں حوصلہ افزائی کرنی چاہیے, اپریسیشن کرنی چاہیے, تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے یہ اس سماج کی خدمت کرے اور علم کی دنیا میں بھی آگے بڑھے. مزید ویڈیو کے لیے آپ جڑے رہیں پی آر نیوز انڈیا کے پلیٹ فارم پر. میں ہوں آپ کا دوست سمیر العظم.